وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال يجد في بدني ضعفا فقلت أريدك بالله من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكسان فقلت عليك السلام قال يوجد بدني إني أوجد في بدني ضعفا فقلت أريدك بالله من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع كأنه البدر في ليلة التمام وكمالي فما كانت إلا ساعة زميلا من الحسام قد أقبل قال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا قرة عيني وصمد فؤادي وقال يا أمي شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء وأقبل الحسن على الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أعطني أن أدخل معك تحت الكساء وقال عليك السلام يا نبي يا صاحبي وبغدد طولك فدخل معهما تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أم وفقل عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وصمد فؤادي فقال لي يا أم إني شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين ونعم الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله وأعتذرني أكون معكم تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ما يشاء في أمتي قد نمت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن من رسول الله فقلت نعم هوى ولد مع ولديك تحت الكساء وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أعتذرني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا مسي وخليفتي وصاحب الإمام قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ثم أعطيتنا الكساء وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله يا أبا يا رسول الله يا تظنني أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء فلم أكملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيهدلنا إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني من يلمهم ويحزنوني من يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلما لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي من سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية والأرض مبنية قمرا منيرا ولا شمس موقدا ولا ملك يدور ولا بحر يجري ولا ملك يسري إلا في محمد هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبريل يا رب من تحت الكساء. وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها ومالوها
وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتذرني أن أهبط إلى الأرض لأكون أمام سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فأهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي لا يقرب السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلاله إني ما خلقت سماء ممليا ولا أرضا ممليا ولا قمرا منيرا ولا شمسا ممليا ولا ملكا يدور ولا بحرا يجري ولا بردا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنني أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الجسد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس العظم تحت الجسد من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة النجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا تفرقوا. وقال لينزوا والله فزنا وفاض شيطنا ورب الكعبة. وقال النبي الثانية يا اليوم الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة النجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيطنا ومحبينا وفيه محمود إلا فرج اللهم ويا الله ولا مغلوب إلا وكشف الله غمه يا الله ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله. وقال لينزوا والله فزنا وصعدنا كذلك شيئنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. جی آغا مہدی اب آپ شروع کیجئے سوز خانی. صلی اللہ محمد وآل محمد. اور کیا سوا لے جائیں گے صبر میں ہم اور کیا اس کے سوا لے جائیں گے ناد علی تاکہ شفا لے جائیں گے دفن کر دیں گے مجھے جب لوگ قبرستان میں دفن کر دیں گے مجھے جب لوگ قبرستان میں تو فرشتے آئیں گے کرب و بلا لے جائیں گے قبر میں ہم اور کیا
پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ہوگی تو زندگی چراغ ماتم شبیر نہ بجھنے دینا بھائی اسی چراغ سے مرکز میں روشنی ہوگی ہمیں پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد جو محبت کو دیتا ہے وہ محبت کو دے دیتا ہے وہ اور مدتوں سے دھوم سنتے آئے ہیں رضوان سے مدتوں سے دھوم سنتے آئے ہیں رضوان سے گر گئے نظروں سے جانت کربلا کو دیکھ کر نعمتیں دیتا ہے وہ اور شور تھا بالا نبوت سے امامت ہو گئی شور تھا والا نبوت سے امامت ہو گئی دوش مد پر علی مرتضی کو دیکھ کر
پوچھتے مجھ سے نہ یہ جرت ہوئی قبر میں کچھ پوچھتے مجھ سے نہ یہ جرت ہوئی چپ فرشتے ہو گئے مشکل کشا کو دیکھ کر اور قبر میں حیران فرشتوں کے سوالوں سے میں تھا قبر میں حیران فرشتوں کے سوالوں سے میں تھا جان آئی پر نصرت کے خدا کو دیکھ کر اور جب وہ کہتی تھی تمہیں چادر کا میں دوں گی کفن شاہدین روتے تھے زینب کی رضا کو دیکھ کر یہ تو کہہ سکتی نہ تھی دریا سے پانی لائیے بس سکے نہ مشکلیں آئی چچا کو دیکھ کر نعمتیں دیتا ہے وہ سورہ فاتحہ برائے سید الشہداء بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد اللہ اللہم صلی علی محمد محمد ایک سورہ فاتحہ امیر بلگرامی مرحوم کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین امیر حیدر بلگرامی ابن نقی حیدر بلگرامی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد راج رن میں ہو چکا کنوا بطول کا مولا گیا ہے چہرہ نبوت کے پھول کا دامن ہے تار تار شہید ملول کا مرنے کو جا رہا ہے نواسا رسول کا منہ میں شاہدی کے قیامت کا وقت ہے اہل حرم سے شاہ کے رخصت کا وقت ہے کریے تھے مگاہ میں سرور نے دین دار زہرا کی بیٹیوں پہ سلام آخری میرا جس دم سنے سکینہ نے بابا کی یہ صدا تھوڑی پدر کی سمت ووٹ کر برے نہ پاڑی پدر کی سمت ووٹ کر برے نہ پائے گلے میں ڈال کے فریاد کرتی تھی کہتی تھی بیٹی بابا تمہیں یاد کرتی تھی فرقت کے صدمے بیٹی نے دل پر اٹھائے ہیں
کر کے یاد آپ کو آنسو بہائے ہیں بابا صغر کہاں ہے آپ اکیلے جو آئے ہیں بابا صغر کہاں ہے آپ اکیلے جو آئے ہیں بابا یہ خون چہرے پہ کیسا لگائے ہیں آتا ہے حال سینے میں دل بے قرار ہے بابا لباس آپ کا کیوں تار تار ہے بابا لباس آپ کا کیوں تار تار ہے اس دشت میں تو بابا میری جان جاتی ہے آواز گریا رات کو جنگل سے آتی ہے رو رو کے بی بی مجھے بھی رلاتی ہے ماں کوئی غم کی ماری پہ سر کو بلاتی ہے کہتی تھی جا پیدا ہو میرے نور عین پر جنت سے رونے آئی ہوں اپنے حسین پر جنت سے رونے آئی ہوں اپنے حسین پر مایا شہر جانے پدر کا غم نہ کر ہم بھی صدائے گریا وہ سنتے تھے سر بسر صدماتا ہے سر تو نہ سکے ہم بھی رات بھر بیٹی منزل تمہارے بابا کی ہے اب قریب تک رات اور دشت میں بے بے بسر کرو صبح سکینہ یہاں سے سفر کرو صبح سکینہ یہاں سے سفر کرو بھی تمہارے بابا کو درپیش ہے سفر بیٹا جیتا نہیں ہے باپ کسی کا بھی عمر بھر کرنی ہے بیٹے تم کو یتیمی میں اب بسر نہ کھلانا چھین لے کوئی اگر گوہر کرنا کھلانا چھین لے کوئی اگر گوہر داؤں پر نہ شکوائے بیداد کی ننا گلا بندے تو نہ فریاد کیجیو بیٹا ننا گلا بندے تو نہ فریاد کیجیو سے ہاتھ جوڑ کے معصوم نے کہا بابا قبر کدھر گئے ہیں کہاں ہے میرے چچا یا نگر کو لوٹ کے جو کوئی بھی گیا بابا جانے کا نام لینا نہ ہو جاؤں گی خفا کہتے ہیں سب سکینہ کو شہدا ہے باپ کے مر جاؤں گی تڑپ کے میں فرقت میں آپ کی بابا مر جاؤں گی تڑپ کے میں فرقت میں آپ کے جانا ضرور ہے تو ہمیں لے کے جائیے بابا جانا ضرور ہے تو ہمیں لے کے جائیے ہرگز نہ ہم کہیں گے کہ پانی پلائیے بابا قبر کو اور چچا کو بھی رن سے بلائیے بیٹی سے اپنی بات نہ کوئی چھپائیے بیٹی سے اپنی بات نہ کوئی چھپائیے ہم اپنے دل پہ صدمے جب آج سہتے ہیں بتلائیے یتیم کسے بابا کہتے ہیں بتلائیے یتیم کسے بابا کہتے ہیں بیٹی کے بال کھول کے سرور نے یہ کہا بیٹی کے بال کھول کے سرور نے یہ کہا بے سر پہ ڈال لو کچھ کھا کے کربلا کرتا پہن لو کوئی غریبا پھٹا ہوا بیٹھو زمین کے فرش پہ غم کی مبتلا بیٹی بیٹھو زمین کے فرش پہ غم کی مبتلا رو کر پکارے شاہ یہ صدمہ عظیم ہے بیٹی مر جائے جس کا باپ بچہ یتیم ہے رو کر پکارے شاہ یہ صدمہ عظیم ہے بیٹی مر جائے جس کا باپ بچہ یتیم ہے بیٹی مر جائے جس کا باپ بچہ یتیم ہے مر جائے جس کا ہو چکا جزاک اللہ.
اب رضا نقوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ سلام پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جو بھی مصروف سلامی شوہدار رہتا ہے وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے. شمر کہتا تھا یہی ماہ علی اکبر کی. شمر کہتا تھا یہی ماہ علی اکبر کی جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے. یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی ہے. یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی. نیزے پہ بھی سر عباس جھکا رہتا ہے. جزاک اللہ. شان ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے. جو بھی مصروف سلامی شوہدار رہتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رضا صاحب، آغا رضا، کیا آپ کہتے ہیں حدیث کے بعد آپ نوحہ بھی پڑھ لیں گے؟ آغا اصل میں مجھے ایک جگہ پڑھنے جانا ہے، مجھ سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا، اگر میں اویلیبل ہوا تو میں ضرور آپ سے ضرور پڑھ لوں گا. ایک جگہ مجھے بیسیکلی پڑھنا ہے بس، ابھی میں نکل. چلے، بہت شکریہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب جناب محترم جناب مولانا فیاض مطہری صاحب سے التماس ہے کہ وہ مجلس خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل التماس فرجهم. سے سورہ فاتحہ تمام مرحومین کے لیے بالخصوص امیر حیدر گرامی اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ لبات میں جگہ نصیب فرمائے. فاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صراط الذين أنعمت خداوند کریم آپ کی ان دعاؤں اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو پریشان المومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین. جنہوں نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. جتنے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہوئے بالخصوص امیر حیدر گرامی صاحب کو جوار اہل بیت علیہ السلام نے جگہ نصیب فرمائے. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے. آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرمائے. اپنی دعاؤں اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بابا سے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، جس آیہ شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اس کے الفاظ تو بہت مختصر ہیں لیکن اس کے معارف اور اس کے حقائق بہت زیادہ ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ نے جسے بھی زندگی بخشی ہے، ظاہری زندگی، اسے موت کا ذائقہ بہرحال چکھنا ہے. اس سے کسی بشر کو انکار نہیں ہے کہ ہر کسی کو موت آئے گی. موت سے کوئی بھی شخص انکاری نہیں ہے اس کائنات میں، حتیٰ کہ وہ افراد جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، ان سے بھی اگر پوچھا جائے تو وہ موت کا انکار نہیں کرتے. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو ہر انسان اس کے اوپر عقیدہ رکھتا ہے. لیکن مسئلہ مرنے کے اوپر عقیدہ رکھنا نہیں ہے، مرنے کے بعد کا مسئلہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے. دیکھیں، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انتقال. آپ بازو کا سنتے ہیں کہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب انتقال کر گئے. موت کے لیے یا اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے جتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں یہ بہترین لفظ ہے انتقال، جو بہت سارے حقائق کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں. دیکھیں، اس کے لیے جس کے لیے آپ لفظ استعمال کرتے ہیں شفٹنگ، کہ میں نے گھر کو فلاں جگہ سے فلاں جگہ شفٹ کیا. شفٹ کا مطلب ختم کرنا تو نہیں ہوتا، نابود ہونا تو نہیں ہوتا. انتقال کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری جگہ چلے جانا. انتقال جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میت انسان کی کسی اور جگہ منتقل ہوگی، ختم نہیں ہوئی ہے، فنا نہیں ہوئی ہے، بھلے اس کے لیے لفظ انتقال استعمال نہیں ہو سکتا. اس دنیا سے اس دنیا کے سفر کو انتقال کہتے ہیں. یہ جو زندگی ہے، مادی زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اسی مادی زندگی کے اندر رہ کر اولیاء اللہ کے ولی بنے، اوصیاء اللہ کے وصی بنے، انبیاء اللہ کے نبی بنے، ائمہ امام بنے. اسی کائنات کے اندر رہ کر کوئی نئی دنیا ان کے لیے نہیں تھی، کوئی نئے وسائل ان کے لیے نہیں تھے. یہی دنیا تھی، یہی اوقات تھے، یہی ٹائمنگ تھی، یہی وسائل تھے. انہی وسائل کو بروئے کار لا کر انبیاء نے نبوت کا سفر طے کیا، ائمہ نے امامت کا سفر طے کیا، اولیاء نے ولایت کا سفر طے کیا.
تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دنیا بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، مسائل دنیا کو کہاں انسان استعمال کرتا ہے، اپنے اوقات کو انسان کیسے استعمال کرتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو وقت کاٹنے والے تلوار کی طرح ہے، اگر تم نے اس سے کچھ کاٹ لیا سو کاٹ لیا، ورنہ وہ تمہیں کاٹ کر گزر جائے گا۔ وقت رکتا نہیں ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت مسلسل چل رہا ہے اور اس کی دوڑ میں سب اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وقت کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن وقت سے سیکھا بہت کچھ جا سکتا ہے، وقت سے بنا بہت کچھ جا سکتا ہے۔ اسی وقت کو استعمال کر کے آج لوگ کیا سے کیا بن رہے ہیں، اور دنیا کا مشکل ترین مسئلہ جو اس کی طرف انسان متوجہ نہیں ہے کہ زندگی کا بہترین جو سرمایہ ہے، اگر قیمت لگائی جائے، انسان کے پاس جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی قیمت لگائیں جو مادی چیزیں ہیں، سب سے قیمتی چیز، سب سے مہنگی چیز جو انسان کے پاس ہے وہ اس کا وقت ہے، اس کے اوقات ہے اس کے پاس، کیونکہ انہی اوقات کو استعمال کر کے قرآن کی سورہ والعصر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے، والعصر، عصر کی قسم، زمانے کی قسم، یعنی گزرتے لمحات کی قسم، اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، سب کے سب لوگ خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، ہاں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح بجا لائے، وتواصوا بالحق، ہمیشہ حق بات کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مرنا تو ہے انسان کو، موت تو انسان کو آئے گی۔ اس آیت کی طرف دوبارہ توجہ فرمائیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دیکھیں ذائقہ ہر زبان کا اپنا ہوتا ہے، چیز مثلا آپ اچھی سی بریانی بنوائیں، خوشبودار بریانی بنوائیں، بہترین قسم کی بریانی بنوائیں، اب جو انسان صحیح اور سالم ہے، جس کی زبان کا ٹیسٹ صحیح ہے، وہ اس کو کھائے گا تو آپ کے سامنے اس کی تعریف کرے گا، کہے گا ماشاءاللہ کتنی اچھی بریانی بنی ہے۔ آپ اسی بریانی کو اٹھا کے لے جائیں ایسے شخص کے پاس جو مریض ہے، جس کو بخار ہوا ہے اور اس کی زبان کے اندر ٹیسٹ نہیں ہے، جب آپ اس کو بریانی کھلاتے ہیں تو وہ وہی بریانی جس کو کھا کے دوسرے لوگ تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اس سے کوئی مزہ نہیں آتا، اس کا ٹیسٹ اس کو فیل ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چیز تو صحیح ہے لیکن اس کی زبان کا ٹیسٹ خراب ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے موت کا ذائقہ ہے، کسی کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے جنہوں نے زندگی میں اچھے اعمال کیے ہیں، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں۔ ذائقہ کا لفظ قرآن نے اسی لیے استعمال کیا ہے کہ ہر کسی کے لیے موت کا ذائقہ ایک جیسا نہیں ہے۔ جس نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جس نے امیر المومنین کی ولایت کے تقاضوں کو پورا کرتے زندگی گزاری ہے، جس نے واجبات کی پابندی میں زندگی گزاری ہے، جس نے محرمات سے دوری میں زندگی گزاری ہے، اور جو انسان لاابالی رہا ہے، اس کی موت کا ذائقہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں جس پہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں انسانوں کے ذہن میں، کہ بعض اوقات یہ بات مشاہدے کی ہے کہ ایک انسان ظاہراً نیک ہے، نمازی ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، زیارات پہ جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عزاداری مولا کی کرتا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، سب اچھے کام ہیں اس کے، لیکن جب اسے موت آتی ہے تو اتنی سخت آتی ہے کہ اس کے اطراف کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر اتنا نیک انسان ہے تو اس کی نیکیوں کو اس کو فائدہ کیا ملا، یہ والی موت، اتنی سختی والی موت۔ اب یہ سوالات اگر عام معصومین علیہ السلام سے نہیں پوچھے گئے ہوتے تو کوئی بھی ان گرہوں کو نہیں کھول سکتا تھا اور ان عقدوں کو کوئی بھی حل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو صرف معصومین علیہ السلام ہیں جو ان حقائق کو سمجھتے ہیں اور ان حقائق کو بیان فرماتے ہیں۔ مولا فرماتا ہے دیکھو مرنے والے 4 قسم کے لوگ ہیں، ایک یہی نیک مومن ہے جس کو دیکھ کے کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور ان کے دل میں وسوسے اٹھتے ہیں،
مولا فرماتا ہے دیکھو یہ درست نیک انسان ہے، لیکن ہر نیک انسان سے امکان رکھتا ہے کہ کوئی گناہ سرزد ہوا ہو، اس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو۔ اب اللہ نہیں چاہتا کہ وہ اس غلطی کے ساتھ، اس گناہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پہنچے، لہذا اللہ اسے موت کی سختیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، موت کی مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے، دنیا کی مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے، تاکہ ان دنیا کی مصیبتوں میں گرفتار رہ کر، دنیا کی مصیبتوں سے دو چار ہو کر اس کے وہ جو گناہ ہے، وہ معمولی گناہ، وہ دھل جائیں، اور جب وہ اللہ کے حضور پہنچے تو اس کے ذمہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی اس کے لیے مشکل نہ ہو۔ اللہ اس کے اوپر یہ، یعنی یہ بیماری، یہ سختی جس کو ہم سختی سمجھ رہے ہیں، یہ بیماری جس کو ہم بیماری سمجھ رہے ہیں، تکلیف جس کو ہم تکلیف سمجھ رہے ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی نظر میں نہ یہ تکلیف ہے، بلکہ یہ عین رحمت پروردگار ہے، یہ رحمت خدا کا تقاضا ہے کہ جب میرا بندہ میرے حضور آئے تو اس کے ذمہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو، پاک صاف ہو کر میرے دربار میں پہنچے، اس لیے اللہ اس کو دنیا کی مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ایک موت کی قسم ہے۔ اس کے بالکل برعکس ایک لاؤبالی انسان، نہ واجبات کا پابند ہے، نہ محرمات سے دور رہتا ہے، معاشرے کا ایک آوارہ انسان ہے، لیکن اس کو موت ظاہری طور پہ بہت اچھی آتی ہے۔ اب لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں اس نے کیا اچھا کام کیا تھا کہ اس کو اتنی اچھی موت آ گئی۔ اب یہ وسوسہ پھر دوبارہ پیدا ہو گیا دل میں۔ اس وسوسے کو بھی معصومین نے دور فرمایا۔ معصوم فرماتا ہے دیکھو جتنا بھی انسان گناہگار ہو، جتنا بھی خطا کار ہو، زندگی میں کوئی نہ کوئی نیکی اسے ہو جاتی ہے۔ اب وہ نیکی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ اس کو آخرت کے لیے رکھے اور آخرت میں اس کا کوئی اجر اسے ملے۔ اجر بھی اس کو دینا ہے، اللہ کے عدل کا تقاضا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، چاہے نیکی چھوٹی سا تک یہ نیکی تو ہے۔ اب اس نیکی کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ آخرت میں آ کر کسی چیز کا طلبگار نہ ہو۔ ہم جس زاویے سے دیکھ رہے تھے وہ اور زاویہ تھا، معصوم امام نے جو زاویہ بتایا وہ کوئی اور زاویہ ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں تیسری قسم کی موت بھی ہے، پھر وہ واپس مومن کو آئیں، دیندار ہے، متدین ہے، نمازی ہے، شب زندہ دار ہے، عبادت گزار ہے، عزادار ہے، اس کو موت بہت آسانی سے آتی ہے۔ تو پھر یہاں پر یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا؟ اس نے زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی؟ نہ، غلطی سے یقیناً ہوئی ہوگی، گناہ سے یقیناً ہوا ہوگا، لیکن اس نے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کو بخشوا لیا۔ شب جمعہ دعا کر کے، دعائے نصبہ میں جا کے، مولا امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر، بند کمرے میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر کہ اللہ میں گناہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں، میں اللہ تو سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہے، اللہ بہت جلد انسانوں کو معاف کر دینے والا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب اس کے ذمہ گناہ نہیں ہوتے، لہٰذا اس کو جو موت آتی ہے وہ بہت صاف اور شفاف اور آسان موت آتی ہے۔ ایک چوتھی موت کی تفسیر ہے جو معصوم فرماتا ہے کہ پھر واپس وہ گناہگار ہے اور وہ موت کی سختیوں میں ہے، تاکہ اس سے کوئی ایسا کام بھی سرزد نہیں ہو زندگی میں۔ شکی القلب ہو جاتے ہیں بعض لوگ، اتنے سنگ دل ہو جاتے ہیں انسان کہ ان سے نیکی کوئی سرزد ہوتی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے سب کو محفوظ رکھے۔ پہلی والی کیفیت بہت مطلوب کیفیت ہے، اگر انسان ہے، گناہگار ہے، خطائیں ہوتی ہیں، اللہ اس کو دنیا میں پاک کر دے، اس کو دنیا میں صاف کر دے، تو وہ بہت بہتر ہے کہ انسان معاذ اللہ۔ دیکھیں دعا مانگتے ہیں ہم قنوت کے اندر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب یوم القیامہ۔ دیکھیں اگر کسی قسم کا عذاب مومن کو نہیں ہونا ہے، عام لوگوں کو جو آج شیعوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ شیعہ کو عذاب، شیعہ تو جنتی ہے، ہاں شیعہ جنتی ہے، لیکن ڈائریکٹ جنتی ہے، یہ بحث اپنی جگہ پر ہے یا نہیں، اس کو بھی صاف کر کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ اگر انسان کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو وہ دعا کیوں مانگتا ہے؟ اے میرے پروردگار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار،
عذاب القبر، عذاب الحشر، عذاب یوم القیامہ، اگر یہ سب عذاب نہیں ہونے کسی کو تو پھر اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ یہ دعا بتلاتی ہے کہ نہیں، خطرہ تو ہے انسان کو، عذاب قبر کا بھی ہے، عذاب نار کا بھی ہے، عذاب حشر کا بھی ہے، عذاب یوم القیامہ کا بھی ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ سماعت فرمائیں جو بہت توجہ طلب نقطہ ہے۔ پل صراط پہ صرف اور صرف ان لوگوں کو گزارا جائے گا، جو ہمارے ذہن میں تصور ہے ویسا نہیں ہے، صرف پل صراط پہ وہ لوگ چڑھ سکیں گے جن کو بالآخر جنت جانا ہے۔ یعنی یہ پل جو ہے اس کا اینڈ جو ہے وہ جنت کے دروازے کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب اس پل سے گزرنا ہے، اس پل سے گزر کر جنت میں جانا ہے۔ پیغمبر گرامی قاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے بعض لوگ اس پل سے اتنی جلدی گزر جائیں گے جتنا ایک 4 رکعت نماز پڑھنے پہ ٹائم لگتا ہے۔ 4 رکعت نماز پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 4-5 منٹ لگتے ہیں۔ کہا کہ یہ اتنے سبکبار ہوں گے، ان کے اعمال میں اتنی آسانیاں ہوں گی کہ یہ ان 50 تقریباً روایات میں ہے کہ شاید 50 اسٹاپ ہیں پل صراط کے جہاں پہ جواب دے کے گزرنا ہے۔ کہا کہ بعض اتنے اچھے اعمال کے مالک ہوں گے کہ وہ ایک 4 رکعت کی نماز کے برابر ٹائم میں اس پل کو کراس کر جائیں گے اور جنت کے دروازے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن بعض گنہگار استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، معصوم پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں بعض میری امت کے لوگوں کو اس ایک ایک اسٹاپ پر 1000 سال کھڑا رہنا پڑے گا۔ آپ 1000 سال تصور کریں انسان۔ نماز کے اسٹاپ سب سے زیادہ مشکل ہیں، سب سے زیادہ مشکل جو ہیں وہ نماز کے اسٹاپ ہیں۔ ابھی حزب اللہ کا ایک جوان شہید ہوا چند سال پہلے، وہ بہت نیک دیندار متدین، جب وہ شہید ہو گیا تو اس کی دادی نے اس کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ بیٹا تم تو شہادت پہ فائز ہوئے، تمہارے تو بڑے مقامات ہیں۔ کہا وہ تو ہمیں بعد میں دکھائے جائیں گے، لیکن ابھی ہم جہاں سے گزرتے ہیں نماز کی چوکیاں بہت زیادہ ہیں۔ پولیس کی چوکی ہوتی ہے نا کہ چوکی سے دیکھ کے گزارنا پڑتا ہے انسان کو، کہا یہاں پہ نماز کی چوکیاں بہت ہیں۔ نماز کے بارے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ جملہ، اس کو شیئر بھی کریں، لوگوں تک یہ جملے پہنچائیں۔ دین کی یہ خدمت ہے اور مرحوم کے لیے بہترین خدمت ہے کہ اگر اس کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو وہ قضا نمازیں پڑھائی جائیں۔ عرض یہ ہے کہ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں کو اگر نمازی بنانا ہو تو قرآن کی اس آیت کے ذریعے اس کو نمازی بناؤ۔ ویسے تو قرآن میں بہت تکرار ہے نماز کے بارے میں، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، لیکن مولا جس آیت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں سورہ مدثر کی ظاہراً آخری آیات ہیں کہ جب اہل بہشت سوال کریں گے، کس سے؟ اہل جہنم سے۔ قرآن کی جو آیت ہے، اہل بہشت سوال کریں گے اہل جہنم سے، ما سلککم فی سقر، تم نے دنیا میں کیا ایسا گناہ کیا تھا، تم سے دنیا میں کون سی ایسی غلطی ہو گئی تھی کہ اللہ نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ مولا امیر فرماتے ہیں اس آیہ شریفہ سے میرے چاہنے والوں کو، میرے شیعوں کو نمازی بناؤ۔ یعنی مولا کیا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ میرے شیعوں کو قرآن کی آیت بتاؤ گے تو وہ جس طرح مجھے مانتا ہے قرآن کو بھی مانتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو قرآن کی آیت کو نہ مانے، قرآن کی آیت کو تسلیم نہ کرے یا قرآن کی آیت کا معاذاللہ انکار کرے۔ انکار ضروریات دین موجب کفر ہے، یعنی انسان اگر کسی ضروری چیز کا انکار کرتا ہے جو ضروری ہے دین اسلام کے اندر، مذہب شیعہ میں، اس کا انکار موجب کفر ہوتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے انسان گنہگار ہے، لیکن نماز کا انکار موجب کفر ہے۔ روزہ نہ رکھنے سے انسان گنہگار ہے، لیکن روزے کا انکار موجب کفر ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو نجات کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا بھی یہی تقاضا ہے۔ انسان سوچے، صرف تصور کرے کہ وہ کیا گھڑی ہوگی۔ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا
یہ جو قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کو گروپوں میں عذاب کیا جائے گا، تو اس سے راوی نے پوچھا کہ مولا گروپوں میں عذاب سمجھ نہیں آیا۔ مولا نے فرمایا دیکھو گروپ بنائے جائیں گے، بے حجاب خواتین کا گروپ الگ ہوگا، نامحرم عورتوں کو دیکھنے والے مردوں کا گروپ الگ ہوگا، گناہوں کے آنکھوں کے گناہوں سے ملوث لوگوں کا گروپ الگ ہوگا، بے نمازیوں کا گروپ الگ ہوگا، صبح کی نماز کا ترک کرنے والوں کا گروپ الگ ہوگا۔ صبح کی نماز کے بارے میں امام کی یہ حدیث بہت زیادہ انسان کو چونکا دینے والی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے راوی سے کہا کہ دیکھو میں اس سے زیادہ تمہیں نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ تم لوگ برداشت نہیں کر سکتے، صرف اشارے سے بتایا، چند چیزوں کی طرف امام نے اشارہ کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسلسل صبح کی نماز کو قضا کرتے ہیں، کبھی ہو جاتا ہے، انسان ہے، کبھی نیند نے غلبہ کر لیا اور انسان نہیں پڑھ سکا تو اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن وتیرہ بنانا اور بالکل صبح کی نماز کو ترک کرنا یہ حدیث ان کے لیے ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو قیامت تک، یعنی یہ نہیں ہے کہ قبر سے اٹھے تو قیامت ہے، اس میں کافی گیپ ہے۔ معصوم امام فرماتے ہیں کہ اس قبر سے اٹھائے جانے سے لے کر قیامت برپا ہونے تک یہ لوگ جو صبح کی نماز کو قضا کرتے تھے ان کے چہروں پر پہاڑ گرائے جائیں گے۔ آپ تصور کریں، صرف سوچیں اس بات کو کہ اللہ معاف کرے انسان کو کہ انسان اس قسم کی مصیبت سے دوچار ہو۔ اللہ مومن تو جب قبر میں جاتا ہے تو مومن کا تو استقبال ہے قبر کے اندر، مومن کو تو اللہ کے رسول آ کر بشارت دیتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب مومن قبر میں اترتا ہے تو اللہ کے حبیب خود تشریف لاتے ہیں اور اس کو آ کر ان الفاظ کے ساتھ بشارت دیتے ہیں، ابشرک یا ولی اللہ بالجنہ، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے دوست، اے اللہ سے محبت کرنے والے، اہل بیت کے ساتھ عشق رکھنے والے مومن، میں رسول تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ روایت میں ہے کہ مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے سامنے مختلف انوار نمودار ہوتے ہیں، اس کے سامنے مختلف نور ظاہر ہوتے ہیں اور وہ تمام ان انوار کے بارے میں سوال کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک نور ہے جو فانوس کی طرح سارے نوروں پہ چھایا ہوا ہے، تو وہ سوال کرتا ہے کہ یہ کس چیز کا نور ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے یہ تیری نماز کا نور ہے، یہ تیرے روزے کا نور ہے، یہ تیری عزاداری کا نور ہے، یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا نور ہے، یہ اولاد کی نیک تربیت کا نور ہے، یہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا نور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ درست ہے، لیکن یہ نور جو سارے نوروں پہ چھایا ہوا ہے یہ کس چیز کا نور ہے؟ اس کو جواب دیا جاتا ہے کہ یہ وہ ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے جو تو دل میں رکھا کرتا تھا۔ عزیزو، اس ولایت کی قیمت یہاں پہ نہیں ڈالی جا سکتی، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کس نعمت سے نوازا ہے۔ یہ نعمت ولایت، اس کا دنیا میں تو اندازہ کرنا ہی مشکل ہے انسان کے لیے، کیونکہ انسان سمجھ نہیں سکتا، اس کی قیمت نہیں جان سکتا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نواز دیا۔ یعنی کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت عظما ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ مولا کی ولایت ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے جس کو اللہ نے خلق فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس نعمت عظما کا حق ادا کرنے کی اور اس نعمت عظما کا شکر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ عزیزان، دنیا ختم ہو جاتی ہے، لوگ مشکلات میں ہیں، لوگ پریشانیوں میں ہیں۔ دیکھیں دنیا میں لوگ کرونا سے جتنا ڈرے ہیں، اگر اتنا اللہ رسول سے ڈرتے، اگر اتنا قیامت سے ڈرتے، اتنا قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرتے، لیکن ایک اچھا جملہ کسی نے لکھا کہ جو اللہ سے نہ ڈرے، جن کو قرآن سیدھا نہ کر سکا، جن کو اہل بیت کی تعلیمات سیدھا نہ کر سکی، ان کو کرونا کیا سیدھا کرے گا۔ بس دعا کریں اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ دیکھیں کرونا کی موت سخت موت ہے، گھر والوں کے لیے بھی تکلیف ہے، سب کے لیے تکلیف ہے، لیکن جن کے ہاں بھی یہ اموات ہوئی ہیں میں ان کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، درست ہے آپ کی میت مشکل سے دفن ہوئی ہوگی، تکلیف سے دفن ہوئی ہوگی، آپ مشکل سے گزرے ہوں گے، لیکن ساری مشکلات ایک طرف، ایک تصور کریں، صرف تصور کریں، صرف سوچیں
کہ یہ مشکلات، ان مشکلات کا کیا کمپیریزن ہے، کیا مقایسہ ہے ان مشکلات کے ساتھ جو کربلا میں گزری ہیں. صرف چشم تصور میں لائیں اس وقت کو، اس گھڑی کو، اس لمحے کو جب امام سجاد علیہ السلام اس قافلے کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا امام سجاد کی حالت بہت غیر ہو چکی ہے، جیسے امام کے جسم سے روح پرواز کر جائے گی. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے زمین پہ گرا دیا. جب امام سجاد کی توجہ بی بی کی طرف ہوئی تو بی بی نے کہا بیٹا سجاد یا بقیت الماضین، میرا بیٹا سجاد میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں. پھوپھی اماں آپ خود انصاف سے بتائیں، جس کا جوان بیٹا ہو اس کے باپ کا لاشا یوں سامنے رکھا ہو، نہ وہ غسل دے سکے، نہ وہ کفن دے سکے، نہ وہ دفن کر سکے. اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا بیٹا سجاد میں نے اپنے بابا علی سے سنا کہ بیٹا یہاں پر بہت اچھی ذریعہ بن جائیں گی، بہت اچھے مزارات بن جائیں گے، یہ مولا حسین کی کربلا بہت آباد ہو جائے گی، دنیا بھر سے لوگ آئیں گے زیارت کے لیے، یہ کربلا ایسے مظلوم نہیں رہے گی. میرا بیٹا سجاد جیسے اپنے وقت کے امام کو تسلی دے رہی تھی. عزیزو امام سجاد اس قافلے کو لے کے چلے، مڑ مڑ کے دیکھتی زہرا کی بیٹیاں، مڑ مڑ کے دیکھتے آقا سجاد. عزیزو حسرت کا عالم ہے، بے گور و کفن لاشیں پڑے ہیں زمین کے اوپر. یہ قافلے روانہ ہو گئے، بنی اسد کا سردار پہنچا ہے، ان لاشوں کو دفن کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک بڑی مشکل سے دو چار ہو گیا، ایک بڑی تکلیف سے دو چار ہو گیا کہ ان کو دفن کروں تو کیسے دفن کروں. ان کی پہچان ممکن نہیں رہی ہے، ان میں حسین کون ہے، ان میں اکبر کون ہے، ان میں قاسم کون ہے، ان میں عباس کون ہے، ان میں اونو محمد کون ہے، ان میں اوسجا کون ہے، ان میں حبیب ابن مظاہر کون ہے. کسی کی بھی پہچان ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ سارے سروں کو کاٹ کے ملعون لے گئے ہیں، صرف جسم ہے جو زمین کے اوپر ہیں. عزیز اسی مشکل میں بنی اسد کا سردار کھڑا. امام سجاد اجاز امامت سے واپس ہوئے اور امام نے آ کر اپنا تعارف نہیں کرایا، فقط اشارے سے کہا اس لاشا کو دفن کرو، آئے مل کر اس غریب امام کو پرسہ دیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي أحلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اے عزیزان امام سجاد واپس تشریف لائے، اپنا تعارف نہیں کرایا، فقط اشارہ کیا کیا اس لاشا کو دفن کریں گے، یہ اکبر کا لاشا ہے. کہ آپ کو کیسے پتا ہو کہ اکبر کے سینے میں برچی لگی تھی. عزیزوں اکبر کا لاشا دفن ہو گیا، امام سجاد نے اشارہ کیا اب اس کو دفن کریں گے. حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہے قاسم کی لاش بیٹے امام حسن کے بیٹے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے تھے. عزیز و امام نشانیاں بتاتے آتے لاشیں دفن ہوتے جاتے بالآخر امام سجاد ایک پتھروں کی ڈھیر کی طرف بڑھے اور غربت کا ایک جملہ کہا کہ اب اس غریب کو دفن کرنا آزا ابھی، یہ میرے بابا غریب حسین کا لاشا بنی اسد کے سردار نے امام کو گلے سے لگایا کہ اپنا تعارف نہیں کرایا.
عزیزوں امام نے اپنے بابا کے جسم نازنی سے تیروں کو نکالا، اللہ کسی بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے، نہ جانے امام سجاد نے کس مشکل میں اس غریب امام کو دفن کیا ہو۔ جب دفن کر چکے تو قبر پہ غربت کا جملہ لکھا ہوا، قبر حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے، قتلوہ عطشان، اسے ظالموں نے پیاسا شہید کر دیا۔ عزیزوں بنی اسد کے سردار نے پوچھا مولا کیا واپس چلے جائیں، ہمیں اجازت ہے؟ مولا فرماتے نہیں، ابھی ایک لاش باقی ہے۔ بنی اسد کے لوگ گنج شہداء کی طرف دوڑے، واپس آ کے کہتے مولا تو کوئی لاشا نہیں ہے، کیا نہیں وہ فرات کے کنارے گئے، میرے غریب بابا، میرے غریب چچا عباس کا لاشا ہے۔ عزیز و امام تشریف لائے، مولا عباس کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، ایک مسلح پہ ڈالا، ایک ننھی سی قبر کھودی، بنی اسد کے لوگوں کو اشارہ کیا کہا دور چلے جاؤ، اور میں جب تک نہیں بلاؤں میرے قریب نہیں آنا۔ بنی اسد کے لوگ کہتے بہت دیر گزر گئی، ہم پریشانی کے عالم میں آگے بڑھے گئے، عجیب منظر دیکھا، عباس کی کٹی گردن، سجاد کی رخسار، اور فرمایا میرا غریب چچا، میرا مظلوم چچا، تیری امید پر بی بیاں کربلا آئی تھی، اے چچا تو شہید ہو گیا، تیری بہنیں درباروں میں، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، یا اللہ جتنے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہوئے بالخصوص امیر حیدر برگرامی صاحب کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ ان کی قبر کے مناظر کو آسان فرما، ان کی قبر کو نور اہل بیت سے منور فرما، ان کی نیکیوں کا بہترین اجر انہیں نصیب فرما، ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، یا اللہ جو مرحومین دنیا سے رخصت ہوئے جوار اہل بیت میں جگہ نصیب فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن مومنین نے دعا ذمہ لگائیں علیم ان کے ذات صدور ہے، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار نصیب فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نصیب فرما، یا اللہ جو تجارات کی تمنا رکھتے ہیں ان کی تمنائیں پوری فرما، یا اللہ مقامات مقدسہ کی رونقوں کو بحال فرما، ہمارے آقا مولا امام علیہ السلام کا جل ظہور فرما، آقا کے قدموں میں جام شہادت کی سعادت نصیب فرما، تمام مرحومین کے لیے بالخصوص امیر حیدر برگرامی صاحب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على صلی علی محمد محمد وعلی محمد وعجل عجل فرجہ۔ فرجه۔ آغا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات و علم میں اضافہ فرمائے۔ اب ماتم حسین ہوگا، اس کے لیے فضل عباس قرآن وہ نوا خوانی کریں گے۔ حسین حسین حسین۔ عباس صاحب آپ شروع کیجیے۔ شام والے دیکھا کہ جب چادر میرے سچا بھی کو رلاتے تھے، کاش ابا تم وہاں ہوتے۔ شام والے دیکھا کہ جب چادر میرے سچا کو رلاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے۔ میں تیری لاڈلی سکینہ کو تیرا چہلم منانے آنا سکی، خون میں ڈوبی بالیاں کی پہیا تجھ کو دکھانے لا نہ سکی، ہائے بن باپ کی سکینہ کو، ہائے بن باپ کی سکینہ کو، تماچے نہیں لگاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے۔ شام والے دیکھا کہ جب چادر میرے سجاد کو رلاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے۔ پانی بچی کے سامنے لاتے، پھر اسے خاک پر گراتے تھے، اس کو کہہ کر غریب کی بیٹی دل سکینہ کا وہ دکھاتے تھے، کھینچ کر جب رسن سکینہ کو، کھینچ کر جب رسن سکینہ کو، چلتے نہ دے سے وہ گراتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے۔ شام والے دیکھا کہ جب چادر میرے سجاد کو رلاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے۔ میرے زخموں سے خون جاری تھا اور لب پر میرے دعائی تھی، شام والوں نے میری آمد پر شام کی ہر گلی سجائی تھی، جب تعلق حرم کا ہوتا تھا، جب تعلق حرم کا ہوتا تھا، نام لے کر مجھے بلاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے۔ شام والے دکھا کے جب چادر میرے سجاد کو رلاتے تھے، کاش عباس تم وہاں ہوتے۔ شام والے خوشی سے کہتے تھے، بدلو خیبر کا لے لیا بدلا، آج لائے علی کی بیٹی کو مجمع عام میرا تن بستہ، ایک باغی کی ہے بہن پہلی، بس یہ کہہ کر مجھے رلاتے تھے، کاش
अब्बास से तुम बहार शाम वाले दिखा के दब जादर मेरे सज्जाद को रुलाते थे काश अब्बा तुम वहाँ होते मेरे मजलूम भाई के सर की करके तौहीन मुझको कर पाया सामने से करो नहीं के आए सादा को बुलाया था अम्मा जहरा की याद आती थी जब वो दरबार में बुलाते थे काश अब्बा तुम वहाँ होते शाम वाले दिखा के जब चादर मेरे सज्जाद को बुलाते थे काश अब्बा तुम वहाँ होते शाम वाले दिखा के चादर मेरे सज्जाद को बुलाते थे काश अब्बा तुम वहाँ होते اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليك يا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيحين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زیارت امام علی رضا صاحب السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار في يوم الجزاء السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم ایها المدفون بأرض الطوس السلام علیکم وعلى آبائك السبعة وابنائك الأربعة ورحمة الله وبركاته زیارت امام الزمانہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا قامی الكفر والطغیان السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک برحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم